بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک ختم نبوت 1934 تا 1953، فصل نمبر 4۔ عبد الکریم کی مظلومی اور محمد حسین کا قتل 1929۔ سب سے سنگین معاملہ عبد الکریم ایڈیٹر مباہلہ کا ہے، جس کی داستان درد ہے۔ یہ شخص مرزا کے مخالفین میں شامل ہوا اور قادیان میں جا کر مقیم ہو گیا۔ وہاں اس کے دل میں مرزائیت کی صداقت کے متعلق شکوک پیدا ہوئے۔ وہ مرزائیت سے طائب ہو گیا۔ اس کے بعد اس پر ظلم و ستم شروع ہوا۔ اس نے قادیانی معتقدات پر تبصرہ و تنقید کرنے کے لیے مباہلہ نامی اخبار جاری کیا۔ مرزا بشیر الدین محمود نے ایک تقریر میں جو دستاویزی ڈی زیڈ الفضل مورخہ 1 اپریل 1930 میں درج ہے، مباہلہ شائع کرنے والوں کی موت کی پیشگوئی کی ہے۔ اس تقریر میں ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جو مذہب کے لیے ارتکاب و قتل پر بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اس تقریر کے بعد جلد ہی عبد الکریم پر قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن وہ بچ گیا۔ ایک شخص محمد حسین جو اس کا معاون تھا، وہ ایک فوجداری مقدمے میں جو عبد الکریم کے خلاف چل رہا تھا اس کا ضامن بھی تھا۔ اس پر حملہ ہوا اور قتل کر دیا گیا۔ قاتل پر مقدمہ چلا اور اسے پھانسی کی سزا کا حکم ملا۔ محمد حسین کے قاتل کا رتبہ مرزائیوں کی نظر میں پھانسی کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ اس کے بعد قاتل کی لاش قادیان میں لائی گئی، اسے نہایت عزت و احترام سے بہشتی مقبرے میں دفن کیا گیا۔ مرزائی اخبار الفجر میں قاتل کی مدح سرائی کی گئی۔ قتل کو سراہا گیا، یہاں تک لکھا گیا کہ قاتل مجرم نہ تھا، پھانسی کی سزا سے پہلے ہی اس کی روح خفت سے عنصری سے آزاد ہو گئی۔ اس طرح وہ پھانسی کی ذلت انگیز سزا سے بچ گیا۔ خدائے عادل نے یہ مناسب سمجھا کہ پھانسی سے پہلے اس کی جان قبض کر لے۔ مرزا محمود کی دروغ گوئی۔ عدالت میں مرزا محمود نے اس کے متعلق بالکل مختلف داستان بیان کی اور کہا کہ محمد حسین کا قاتل کی عزت افزائی اس لیے کی گئی کہ اس نے اپنے جرم پر تأسف و ندامت کا اظہار کیا تھا اور اس طرح وہ گناہ سے پاک ہو چکا تھا، لیکن دستاویز ڈی زیڈ 40 اس کی تردید کرتی ہے، جس سے مرزا کی دلی کیفیت کا پتہ چلتا ہے۔ عدالت عالیہ کی توہین۔ میں یہاں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس دستاویز کے مضمون سے عدالت عالیہ لاہور کی توہین کا پہلو بھی نکلتا ہے۔ محمد امین کا قتل۔ محمد امین ایک مرزائی تھا، جماعت مرزائیہ کا مبلغ تھا۔ اس کو تبلیغ مذہب کے لیے بخارا بھیجا گیا، لیکن کسی وجہ سے بعد میں اسے اس خدمت سے علیحدہ کر دیا گیا۔ اس کی موت کلاڑی کی ایک ضرب سے ہوئی جو چودھری فتح محمد گواہ صفائی نمبر 31 نے لگائی۔ عدالت ماتحت نے اس معاملے پر سرسری نگاہ ڈالی، لیکن یہ زیادہ غور و توجہ کا محتاج ہے۔ محمد امین پر مرزا کا عتاب نازل ہو چکا تھا، اس لیے مرزائیوں کی نظر میں وہ مؤخر و مقتدر نہیں رہا۔ اس کی موت کے واقعات خواہ کچھ ہوں، اس میں کلام نہیں کہ محمد امین تشدد کا شکار ہوا اور کلاڑی کی ضرب سے قتل کیا گیا۔ پولیس میں وقوع کی اطلاع پہنچی، لیکن کوئی کارروائی عمل میں نہ آئی۔ اس بات پر زور دینا فضول ہے کہ قاتل نے حفاظت خود اختیاری میں محمد امین کو کلاڑی کی ضرب سے ضرب لگائی، اور یہ فیصلہ کرنا اس عدالت کا کام ہے جو مقدمہ قتل کی سماعت کرے۔ چودھری فتح محمد کا عدالت میں باقرار صالح یہ بیان کرنا تعجب انگیز ہے کہ اس نے محمد امین کو قتل کیا، مگر پولیس اس معاملے میں کچھ نہ کر سکی، جس کی وجہ بتائی گئی کہ مرزائیوں کی طاقت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ گواہ سامنے آ کر سچ بولنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ ہمارے سامنے عبد الکریم کے مکان کا واقعہ بھی ہے۔ عبد الکریم کو قادیان سے خارج کرنے کے بعد اس کا مکان نظر آتش کر دیا گیا اور قادیان کی اسمال ٹاؤن کمیٹی سے حکم حاصل ہوا کہ نیم قانونی طریقے پر اسے گرانے کی کوشش کی گئی۔ قادیانی کی صورت حالات اور مرزا کی دشنام ترازی۔ یہ افسوسناک واقعات اس بات کی منہ بولتی شہادت ہے کہ قادیان میں قانون کا احترام بالکل اٹھ گیا تھا۔ آتش زنی اور قتل تک کے واقعات ہوتے تھے۔ مرزا نے کروڑوں مسلمانوں کو جو اس کے اہم عقیدہ نہ تھے شدید دشنام ترازی کا نشانہ بنایا۔ اس کی تصانیف ایک اسقف اعظم کے اخلاق کا انوکھا مظاہرہ، جو صرف نبوت کا مدعی نہ تھا بلکہ خدا کا برگزیدہ انسان اور مسیح ثانی ہونے کا مدعی بھی تھا۔ حکومت مفلوج ہو چکی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ قادیانیت کے مقابلے میں حکام غیر معمولی حد تک مفلوج ہو چکے تھے۔ دینی اور دنیاوی معاملات میں مرزا کے حکم کے خلاف کبھی آواز بلند نہیں ہوئی۔ مقامی افسروں کے پاس کئی مرتبہ شکایات پیش ہوئی، لیکن وہ اس کے انسداد سے قاصر رہے۔ مثل پر کچھ اور شکایات بھی ہیں، لیکن یہاں ان کے مضمون کا حوالہ دینا غیر ضروری ہے۔ اس مقدمے کے سلسلے میں صرف یہ بیان کر دینا کافی ہے کہ قادیان میں جور و ستم رانی کا دور دورہ ہونے کے متعلق نہایت واضح الزامات عائد کیے گئے۔
اس مقدمے کے سلسلے میں صرف یہ بیان کر دینا کافی ہے کہ قادیان میں جور و ستم رانی کا دور دورہ ہونے کے متعلق نہایت واضح الزامات عائد کیے گئے ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ قطعاً کوئی توجہ نہ دی گئی۔ تبلیغ کانفرنس کا مقصد، ان کارروائیوں کے صد باب کے لیے مسلمانوں کی زندگی میں روح پیدا کرنے کے لیے تبلیغ کانفرنس منعقد کی گئی۔ قادیانیوں نے اس کے انعقاد کو بنظر ناپسندیدگی دیکھا اور اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس کانفرنس کے انعقاد کے لیے ایک شخص ایشر سنگھ نامی کی زمین حاصل کی گئی۔ قادیانی نے اس پر قبضہ کر کے دیوار کھینچی۔ اس طرح احرار اس قطع زمین سے محروم ہو گئے جو قادیان میں انہیں مل سکتا تھا۔ مجبوراً انہوں نے قادیان سے 1 میل کے فاصلے پر اپنا اجلاس منعقد کیا۔ دیوار کا کھینچا جانا اس حقیقت پر مشعر ہے کہ اس وقت فریقین کے تعلقات میں کتنی کشیدگی تھی۔ قادیانی کو شورہ پشتی کس حد تک پہنچ چکی تھی کہ وہ اپنی دست درازی کے قانونی نتائج سے اپنے آپ کو بالکل محفوظ خیال کرتے تھے۔ بہرحال کانفرنس منعقد ہوئی جس کی صدارت کے لیے اپیلانٹ سے کہا گیا کہ وہ بلند پایہ خطیب ہے اور اس کی تقریر میں بھی مقناطیسی جذب موجود ہے۔ اس نے اس اجلاس میں ایک پرجوش خطبہ دیا تھا۔ اس کی تقریر کئی گھنٹوں تک جاری رہی۔ بتایا گیا کہ حاضرین تقریر کے دوران بالکل مسحور تھے۔ اپیلانٹ نے اس تقریر میں اپنے خیالات ذرا وضاحت سے بیان کیے اور اس کے دل میں مرزا اور اس کے معتقدین کے خلاف جو نفرت کے جذبات موجود تھے اس پر پردہ ڈالنے کی اس نے کوشش نہیں کی۔ تقریر پر اخبارات میں اعتراض ہوا۔ معاملہ حکومت پنجاب کے سامنے پیش ہوا جس نے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف مقدمہ چلانے کی اجازت دے دی۔ چوتھی قسط مکمل ہوئی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔